گیلانی اور دیگر بھی ہیں جو اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ تو اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ اظہر فاروق، جب یہ بل پیش ہوا تھا، منظور ہو رہا تھا، ہم یہی سوچ رہے تھے کہ واٹس دا کیچ، تو اب تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے کافی لوگ۔ جی اشفاق، بالکل جب یہ بل پیش ہوا، منظور ہوا، تو اس وقت بھی کچھ ایشوز ایسے نظر آ رہے تھے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے اس ترمیم کی مخالفت کی جو کہ اب کھل کر سامنے آئی ہے۔ کیونکہ اب ہم دور ہوا ہے، جب یہ ترمیم ہم نے پڑھی ہے، دیکھی ہے، کیونکہ ایوان کے اندر اس کو کلیئر نہیں کیا گیا تھا۔ نیسلا ٹاور کا ذکر کیا گیا کہ نیسلا ٹاور میں آج خود نوٹس لیا گیا تھا اور وہاں کے جو متاثرین ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا، اپیل کا حق جو ہے وہ ملے گا۔ لیکن اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسے 35 کیسز ہیں 100 موٹر نوٹس کے ماضی کے، جو سارے جو ہے اب وہ مستفید ہوں گے۔ اس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں، جہانگیر ترین بھی ہیں، طلال چودھری بھی ہیں، دانیال بھی ہیں، نیال ہاشمی بھی ہیں، یوسف رضا گیلانی بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اور اب جب یہ قانون بن جائے 30 دن کے اندر اندر ان کو اپیل کا حق جو ہے وہ مل جائے گا، کیونکہ پہلے 100 موٹر نوٹس میں اپیل کا حق جو ہے وہ نہیں تھا۔ تو یہ آج جب قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں پر بھی یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا، یہ ترمیم ڈسکس ہوئی تھی، لیکن اس وقت بھی سید نوید قمر کا یہ کہنا تھا کہ یہ بل اس انداز سے اس ترمیم کو نہ لایا جائے تو یہ تصور ملے گا کہ یہ نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہاں پر اس کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اب جب اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا تو ایوان کے اندر سے اچانک سے یہ ترمیم محسن داور کے ذریعے جو ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس کی مخالفت کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو بعد کے لیے رکھ لیا جائے، آج اس کو اگر منظور نہ کرایا جائے، لیکن بعد میں پھر بات چیت ہوئی، تبادلہ خیال ہوا اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو بھی کس نے قائل کیا بلاول صاحب کو؟ جی وہاں پہ وزیر اعظم بھی وہاں پہ موجود تھے، کچھ اور وزراء بھی موجود تھے، پیپلز پارٹی کے سینئر جو وزراء ہیں ندیم عمر بھی تھے۔ ٹھیک ہے اظہر، ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ماہر قانون شعیب شاہین صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب، سر ذرا بتائیے گا آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس بل کے حوالے سے، اور اب اس بل کے تحت جیسے کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ماضی میں 100 موٹو ہوئے، نواز شریف، جہانگیر ترین، یوسف رضا گیلانی، وہ اپیل دائر کر سکیں۔ اندازہ کیجئے تو اب یہ گیلانی صاحب کی بات کریں تو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن اسے کہا جائے تو 5 سال کے لیے نااہل ہوئے، پھر اب وہ دوبارہ سیاست کا حصہ بن گیا، تو آپ اسے کس طرح آگے بڑھتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بدنیتی کے ساتھ قانون بنتا ہے نا، میلافائڈلی ہوتا ہے، تو اس کی ویسے ہی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے، یا وہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہوتا ہے تب بھی اس کی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس وقت دیکھیں، یہ اصلاح کی غرض سے اصلاحات نہیں ہے، یہ فساد کی غرض سے یہ اصلاحات کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جوڈیشل ریفارمز کرنی ہے، بالکل کریں، سب مل بیٹھ کے کریں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لیں، بار ایسوسیشنز کا کنسرن لیں، بار کونسل کا کنسرن لیں، پھر جا کر کے آپ امینڈمنٹ کریں۔ آپ رائٹ آف اپیل دے رہے ہیں آرٹیکل 184(3) میں، جو رائٹ آف اپیل آپ کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کر کے دینا تھا، وہ ایک ایکٹ آف دی پارلیمنٹ کے ذریعے دے رہے ہیں، وہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جو پاورز کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشن کے تحت ڈرائیو کرتی ہے اس کو ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے، یہ جو آج اسمبلی سے ہوا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی کوئی ایز سچ، جب ابھی تک تو خیر لا نہیں بنا، اور اس کا ایفیکٹ بھی پراسپیکٹو ہوگا، ریٹروسپیکٹو نہیں ہو سکتا۔ یہ ذرا سمجھائیے گا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، اس کا اطلاق ماضی کے کیسز میں نہیں ہوتا، جس دن قانون بنتا ہے اس کے بعد سے اس قانون کا اطلاق شروع ہوتا ہے، اس کو پرانے کیسز سے اطلاق نہیں ہوتا۔ مثلا آج ایک قانون بن رہا ہے، اس کو کہیں کہ فرض کرو آج چوری کی سزائے موت کر دی ہے، تو جس چوری کی سزا آج سے 5 سال پہلے 3 سال تھی یا 7 سال تھی، تو آپ اس کو آج سزائے موت نہیں دیں گے۔ اسی طرح کوئی ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جس میں ریٹروسپیکٹو اپلائی کیا جاتا ہے، یہ ایکسیپشنل کیسز میں فال نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آئین میں دی ہوئی طاقت جو سپریم کورٹ استعمال کرتی ہے، تو ایک قانون کے مطابق آپ اس کو رائٹ آف اپیل دے دینا مناسب نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایکچولی پی ایم ایل این یہ چاہتی نہیں ہے کہ پنجاب میں یا پی ٹی اے میں الیکشنز ہوں، یہ پی ٹی ایم کی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کسی طریقے سے اس کو لمبا کیا جائے، اور اس کے خلاف ایک اپیل فائل کر کے جو ابھی فیصلہ آئے گا اس کو لٹکایا جائے، تاکہ ان کے لیے ایک راستہ ہموار ہو سکے اور الیکشنز کو وہ ملتوی کرنے کی طرف جا سکے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جج سپریم کورٹ کا اس طرح کرے۔